نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چابی عنایت کرنا بھی وہ بھی بیان کریں گے۔ تو اس سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ کا جو تعلق ہے وہ مکہ مکرمہ کے اس نامی گرامی گھرانے سے ہے جس کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی چابی رہتی تھی۔ اسی خاندان کے لوگ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا، یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ خانہ کعبہ کو پیر اور جمعرات کے دن کھولا جاتا تھا۔ یعنی یہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر یہ معمول تھا کہ خانہ کعبہ کو پیر یعنی سوموار اور جمعرات والے دن حسب معمول کھولنا تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو جب رسول اللہ نے ان سے چابی مانگی تو عثمان بن طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے چابی کے انکار کے ساتھ ساتھ عثمان بن طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک دن یہ میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور اس وقت میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عنایت کروں گا۔ اس کے جواب میں عثمان بن طلحہ نے کہا کہ وہ دن قریش کے لیے کیا ذلت اور بربادی کا دن ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ وہ دن قریش کے لیے سر بلندی اور عزت کا دن ہوگا۔ اس بات کا عثمان بن طلحہ کے دل پر گہرا اثر ہوا تو انہوں نے چابی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ممکن ہے کہ یہ چابی طلب کرنے کا یہ جو واقعہ ہے اسی وقت پیش آیا ہو، کیونکہ عمرۃ القضاء کے بعد حضرت عثمان نے، حضرت خالد بن ولید نے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مدینہ جا کر قبول اسلام کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عثمان اس وقت آپ کے قریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خانہ کعبہ کی چابی طلب فرمائی۔ تو اسی طرح چابی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمائی
تو اسی واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان مجھے چابی دو۔ میں نے چابی پیش کی تو آپ علیہ السلام نے چابی لی اور کچھ دیر کے بعد مجھے چابی واپس لوٹا دی، اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چابی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھو، تم سے کوئی ظالم ہی یہ چابی واپس لے گا۔ جب میں چابی لے کر واپس ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے مجھے آواز دی، میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شاید ایک دن تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور میں جس کو چاہوں گا دے سکوں گا۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کا قبول اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خانہ کعبہ کی چابی عنایت کرنے کا یہ واقعہ ہے۔ تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عطا کریں اس سے کون منع کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ یعنی حضرت عثمان بن طلحہ کے لیے بردباری سے تحمل سے کام لیتے ہوئے ان کو چابی عنایت کرنا، یہ آپ علیہ السلام کا ایک طرح سے ہمارے لیے حسین سبق ہے کہ جتنا بھی کوئی آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کر لے، آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے، آپ نے نہ صرف اس کو برداشت کرنا ہے بلکہ اس کو ساتھ حسن سلوک بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور یہی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔